السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کا ہمارے دینی چینل آسک دینی مسائل میں خیر مقدم ہے۔ میں آج آپ کو ایک ڈاکو کا عبرت آموز اور عبرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ جو اس واقعے کو سن کر دل میں بات ڈال لے گا، انشاءاللہ دینی احکام پر اور دینی مسائل پر عمل کرنے کی انشاءاللہ اس کو سعادت نصیب ہو جائے گی، اور اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو سنیے، شروع کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک ڈاکو تھا، عرب ملکوں میں کسی ملک میں تاریخ میں لکھا ہے۔ تو اس ڈاکو کے دماغ میں ایک عجیب ہی خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایسی جگہ پر آج ڈاکہ ڈالوں جہاں ڈاکہ ڈالنے کے بعد اتنا مال حاصل ہو جائے کہ زندگی میں کبھی مجھے دوبارہ ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہ ہو اور میں پوری زندگی آرام سے گزاروں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے قریب میں جو بادشاہ ہے، کیوں نہ میں اس کے محل میں آج ڈاکہ ڈالوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور وہاں پر وہ بادشاہ کے محل میں جانے کے لیے رات کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو جب سپہر کا واقعہ ہوا، یعنی کہ آدھی رات گزرنے کے بعد کا جب وقت آیا، تو وہ بادشاہ کے محل میں چوکی دار کو چکمہ دے کر اوپر چڑھ گیا۔ محل کے جس کمرے میں بادشاہ اور اس کی بیوی یعنی رانی دونوں آرام پذیر تھے، وہ اس روم کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ اندر دھیمی سی روشنی ہے۔ اس نے باہر سے سنا کہ آواز آ رہی ہے، اندر کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس نے کان لگا کے سنا تو بادشاہ اور اس کی بیوی دونوں یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو ہمارا داماد کیسا ہونا چاہیے۔ بادشاہ تو کہہ رہا تھا کہ داماد کسی بادشاہ کا بیٹا ہی ہونا چاہیے، کوئی شہزادہ ہونا چاہیے، خوبرو ہونا چاہیے، ہماری بیٹی خوبصورت ہے، ہم بادشاہ ہیں تو اس کے لیے بادشاہ زیادہ ہی چاہیے۔ بیوی نے کہا نہیں، ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے اپنی بیٹی کے لیے جو نیک و صالح ہو، نمازوں کا پابند ہو۔ بہت ساری صفات اس نے گنوائی، اور پھر اس نے کہا کہ ہم اس ہونے والے داماد کو اپنے مملکت کا تاج بھی بخش دیں گے، لیکن اس میں یہ بھی صفات ہونی چاہیے کہ وہ مسجد میں سب سے پہلے جاتا ہو اور مسجد سے سب سے بعد میں نکلتا ہو۔ ڈاکو نے جب ان کا یہ مشورہ سنا تو اس نے ڈاکہ ڈالنے کا خیال ترک کر دیا اور نیچے اتر آیا۔ اپنے ساتھیوں کو اس نے واپس کر دیا، اور بادشاہ کے پاس میں جو مسجد تھی، گھر کے محل کے پاس میں آگے جا کر اس مسجد میں اس نے اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اپنے ذہن میں اس نے یہ خیال پکایا کہ ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ڈھونگ رچوں، اس مسجد میں اپنا قیام کر لوں، رات دن اللہ اللہ کروں، آہستہ آہستہ بادشاہ کے محل تک میری یہ چرچا پہنچ جائے گی اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے گا، جیسا کہ ان کو اپنی ایسے ہی داماد کی تلاش ہے۔ ڈاکو نے وہاں پر اپنا ڈیرا ڈال دیا، ہر وقت اللہ اللہ کی رٹ لگاتا، ذکر کرتا اور عبادت میں مصروف رہتا، کبھی سجدے طویل کرتا، کبھی وہ رکوع لمبا کرتا، کبھی وہ ذکر و اذکار بلند آواز سے کرتا۔ رات میں بھی وہ کبھی بھی اٹھ جاتا اور زور زور سے تلاوت کرتا، زور زور سے وہ اللہ کا ذکر کرتا۔ اس کا یہ چرچا پورے محلے میں ہونے لگا، اور اس نے تقوی اور دیانت داری کا یہ معاملہ اختیار کیا کہ کوئی اگر کھانا لے کر آتا تو کھانا بھی اس کا وہ نہیں لیتا تھا۔ مان لو 50 آدمیوں نے کھانے کی پیشکش کی تو کسی ایک کا بمشکل کھانا تیار ہوتا تھا، اور وہ بھی بہت تھوڑا کھاتا تھا، کسی کا بھی وہ کھانا قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر
بادشاہ تک یہ چرچا پہنچ گئی کہ ہمارے محل کے پاس میں جو مسجد ہے محلے کی، وہاں پر کوئی نوجوان خوبرو، تنومند، صحت مند اور جوانی سے بھرپور ایسا اللہ والا نوجوان آیا ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ محلے والے اس سے بہت خوش ہیں اور اس سے دعائیں کے لیے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ چرچا کئی دن تک سنی تو بادشاہ بھی مسجد تک پہنچا۔ سلیک ولیک ہونے کے بعد میں بادشاہ نے اس کی گفتگو سنی، اس کا رہن سہن دیکھا، بات کرنے کا انداز دیکھا۔ بات کرنے کے انداز سے، گفتگو کے انداز سے اس کو محسوس ہوا کہ یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، نیک صالح ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ امید ہے میری بیوی اپنے ہونے والے داماد کے لیے اس کو پسند کر لے گی۔ اس نے جا کر بیوی کو یہ واقعہ سنایا۔ بیوی نے کہا اگر ایسا ہے تو ابھی رکو اور اس کو اور آزماؤ کہ یہ نوجوان کیسا ہے۔ بادشاہ ہفتے میں 2-4 بار مسجد جانے لگا اور جا کر کے اس کے احوال کے اوپر گہری نظر ڈالتا، کبھی اس کے گفتگو کے انداز کو سنتا، کبھی اس کی قناعت کو دیکھتا، کبھی اس کی للہیت کو دیکھتا، کبھی اس کی یکسوئی کو دیکھتا۔ خیر جب کچھ وقت گزرا، دور دور تک یہ چرچے عام ہو گئے کہ فلاں محلے میں شہر کے ایک بہت بڑا اللہ والا ایک آیا ہوا ہے اور بہت ہی قناعت، دیانت، زہد و تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلتا۔ ایک دن بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو لڑکے کو، اس نوجوان کو اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے تیار کرو اور اس کو پیغام سناؤ۔ بادشاہ تیار ہوا اور نماز کے کسی وقت میں مسجد پہنچا اور نوجوان سے جب تنہائی کا موقع ملا تو بادشاہ نے اس سے بات کی۔ بادشاہ نے کہا بھائی ہماری ایک بیٹی ہے اور آپ ہمیں جانتے ہی ہوں گے کہ مملکت کی ذمہ داری ہمارے ہی کاندھوں پر ہے، یعنی میں بادشاہ ہوں۔ نوجوان نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بتائیے، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئیں۔ بادشاہ بہت زیادہ گدگد ہو گیا اور اندر اندر سے خوب خوش ہونے لگا، ارے یہ تو صاحب الہام والی ہے۔ ہاں بالکل نوجوان آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ کہ نہیں بس ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے پاس لے کے آئیں۔ تو بولا اس بات کی خبر تو مجھے ہے یا میری بیوی کو ہے، میری بیٹی کو بھی اس کا معلوم نہیں، اس نوجوان کو پتہ کیسے چل گیا؟ یہ تو صاحب الہام کوئی پہنچا ہوا اللہ والا لگتا ہے۔ اس نے بیوی کو جا کر بتایا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو بیوی کہنے لگی واقعی کوئی اللہ والا ہے، آپ دیر نہ کریں اور اس نوجوان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیں اور نکاح کر دیں، مملکت کا تاج ہم اس کے سر پر رکھ دیں گے۔ ادھر تو یہ بات ہو رہی ہے، ادھر اس نوجوان نے جس نے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، مملکت حاصل کرنے کے لیے، سر پہ مملکت کا تاج سجانے کے لیے، اس کی بیٹی سے نکاح رچانے کے لیے جو ڈھونگ رچا تھا وہ سچائی میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ کی سچی محبت اس نوجوان کے دل میں بیٹھ گئی اور پھر وہ نوجوان کے پاس جب بادشاہ گیا کہ نوجوان ہم آپ کو اپنی بیٹی کا پیغام واقعی دینا چاہتے ہیں، بتائیے کون سی تاریخ میں کب آپ سے نکاح کر دیا جائے اور میری پوری مملکت کے وزیر اور صاحب مقام، اس بلند مرتبت وزیر، عہدے داران اور شہر کے رئیس اور وزراء لوگ سب جمع ہوں گے، بتائیے کب نکاح ہونا چاہیے۔ نوجوان نے کہا کہ جناب میں کوئی صاحب الہام، کوئی ولی نہیں ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں تو آپ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ میں صاحب الہام، کوئی ولی ہوں، کوئی بڑا اللہ والا ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں ایک ڈاکو تھا۔ جس رات میں آپ دونوں مشورہ کر رہے تھے تنہائی میں کہ ہمارا داماد کیسا ہونا چاہیے، اس رات میں آپ کے محل میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں نے جب روشنی آپ کے روم میں دیکھی تو میں نے آپ دونوں کی بات باہر سے کان لگا کر سنی تو میں نے یہ سمجھا کہ ڈاکہ ڈالنے سے کیا ہوگا، میں پاس کی مسجد میں ہی ڈیرا ڈال دیتا ہوں،
میری چرچا جب بادشاہ کے محل تک پہنچے گی تو نکاح خود بخود ہو جائے گا، اور بات یہ ہے کہ یہ تاج مملکت بھی مجھے مل جائے گا، بادشاہت مل جائے گی۔ لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور اس کا دھوکہ اور یہ محل اور آپ کا تاج اور آپ کی بیٹی سب کچھ میرے دل سے نکل چکی ہے۔ اب تو میرے دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ بس یہ بات بادشاہ کو سننی تھی کہ بادشاہ کو غش آ گیا، اور پھر وہ بادشاہ کو وہ نوجوان اس مسجد میں چھوڑ کر اسی حالت میں اٹھ کر چلا گیا، نہ معلوم کہاں گیا۔ اور پھر سنا ہے کہ اپنے وقت کا بہت بڑا وہ ولی بنا۔ تو میرے دوستو اور اس بات کو سننے والے احباب، اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ ہمارا داماد ہونے والا کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرے، اگر ہم اللہ سے محبت کا ڈھونگ بھی رچائیں گے اور اس کو کچھ دنوں تک کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ڈھونگ حقیقت میں بدل جائے گی اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے مکر و فریب، دھوکہ، چوری، ڈکیتی، دھوکہ بازی دور فرما دے، اور ایمان کا نور، ایمان کی حلاوت ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول فرما لے، پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔